اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ بات صرف سادہ میں صرف میں چل رہی تھی، مقدماتی بحث چل رہی تھی. مقدماتی بحث میں کیا کیا بتایا تھا؟ علم نحو صرف کی تعریف، فائدہ، موضوع جب بتایا کلمہ تو پھر کلمے کی قسمیں بتائیں. کلمہ اسم فعل حرف ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. تعریف بتائیں اسم اور فعل میں کیا سملارٹی ہے. اسم اور فعل میں کون بتائے گا کیا سملارٹی ہے؟ کہ دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں. کنیز، فاطمہ، سبھی کا دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں. اسم کے بھی فعل کے بھی مستقل ہوتے ہیں. معنی مستقل کا کیا مطلب ہے؟ ان کی اپنی پہچان نہیں سبھی کا. آپ بتائیں گی اسما، سکینہ، کنیز، اس کی فاطمہ؟ خود کی پہچان ہوتی ہے نا. نہیں، پہچان کا مطلب یہ نہیں. پہچان تو من کی بھی، حرف کی بھی ہوتی ہے. من کی بھی ایک اپنی پہچان ہے، الہ کی بھی اپنی، حروف کی بھی اپنی پہچان ہوتی ہے. معنی مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. بغیر کسی ہیلپ کے اپنے معنی بتاتے ہیں، بغیر کسی کی ہیلپ کے. مثلا ضرب اس مصدر ہے، مثلا اس میں ضرب یعنی مارنا، ضرب یعنی مارنا. ابھی مارنا سمجھانے کے لیے کیا آپ کو اسے ضرب کو کسی اور ورڈ کی ضرورت ہے مدد کی؟ نہیں، خود اس ضرب سے مارنا سمجھ میں آ رہا ہے. یا مثلا خود اس سے ضربا، اس ایک مرد نے مارا. ضربا اس ایک مرد نے مارا. کیا ہے ضربا کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اس ایک مرد نے مارا ہے، مار بتانے کے لیے کیا کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے؟ خود سے سمجھ میں آ رہے ہیں، خود سے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ من ہے. من کے معنی کیا ہے؟ ابتدائیت، جہاں سے انسان کام شروع کرتا ہے. تو یہ من اپنے ابتدائیت کے معنی سمجھانے کے لیے جب تک یہاں سے بیت نہیں آئے گا، گھر یا مدرسہ یا کوئی بھی چیز جہاں سے آپ کام کا آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تب تک یہ اپنے معنی ابتدائیت نہیں سمجھائے گا. من 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 پورے دن کرتے رہیے، اپنے معنی نہیں سمجھا سکتا. یہ ابتدائیت کے معنی جب ہی سمجھ آئیں گے. من البیت، گھر سے شروعات کی میں نے، تب ابتدائیت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ گھر سے. تو ابتدائیت ابتدا جو کی وہ گھر سے کی. یا من المدرسے، یا مدرسے سے ابتدا کی، شروعات کی. تو یہ من اپنے معنی سمجھانے کے لیے ایک کسی دوسرے کا محتاج ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے وہ غیر مستقل ہے، اس کے معنی غیر مستقل ہیں، مستقل نہیں ہے. غیر مستقل ہے یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کی ہیلپ کا محتاج ہے. لیکن اسم اور فعل اپنے معنی سمجھانے کے لیے، یاد رکھنا ہے بار بار میں اسی لیے طرف بتایا جا رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے محمد کہہ رہا مستقل ہوتے ہیں، معنی مستقل ہے، اس کا مطلب کیا بتایا تھا ابھی؟ جی کنیز، فاطمہ، کیا بتایا تھا ابھی آپ لوگوں نے؟ یہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں پہچان ہوتی ہے. ہاں جی، آپ لوگوں نے کہا معنی مستقل ہوتے ہیں جس کی اپنی پہچان ہوتی ہے. پہچان تو حرف کی بھی ہوتی ہے، اپنی اپنی پہچان نہیں. مستقل معنی کا مطلب یہ ہے اس کے معنی مستقل ہے یعنی وہ اپنے معنی پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی اسے. یہ یاد رکھنا آپ، ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے کلمے کے اسم کی، اس کی کلمے تعریف بتائی تھی، کلمے کی بتایا تھا کلمہ کسے کہتے ہیں. پھر کلمے کی قسمیں بتائیں، اسم فعل حرف. پھر یہ بتایا کہ علم صرف کلمے کی 3 قسموں میں سے صرف 2 قسموں سے بحث کرتا ہے، فعل سے اور اسم سے. حرف سے کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ حرف کی شکل و صورت ہمیشہ، بولیے آپ ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ثابت رہتی ہے. ہاں، اس کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. لہٰذا علم صرف اس سے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ علم صرف ہمیں کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جب بتا دیا کلمے کی قسمیں، پھر کلمے کی بنا بتائی تھی. کیا بنا؟ یعنی اگر آپ سے کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کلمے کی کتنی بنا ہے، کلمے کی کتنی بنا ہے، تو آپ سے اگر کوئی، آپ نے یہ رٹ لیا کہ کلمے کی بنا 6 ہیں، لیکن ایک دفعہ سوال کرنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کلمے کی کتنی بنا ہے، وہ آپ سے یہ کہہ لیں حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں. حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیا بات سمجھے اس سے؟ ہلو، کیا بات سمجھے؟
حروف اصلی کی تعداد، حروف اصلی کی تعداد کتنی ہے اس اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. یا کہیے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں. یا 3 اصلی حرف ہیں اس میں، یا 4 حرف اصلی ہیں، یا 5 حرف اصلی ہیں. 3 حرف اصلی ہیں اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو 3 ثلاثی مجرد. 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. تو آپ سامنے والے کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کبھی آپ کہیں کہ استاد نے تو یہ بتایا تھا کلمے کی بنا بتائیے، کلمے کی اتنی بنا ہے، لیکن یہ تو کچھ الگ سا سوال آ گیا. سوال پہ کبھی کہتے ہیں فہم السؤال نصف الجواب. سوال کا سمجھ لینا آدھا جواب ہوتا ہے. سوال سمجھ لیجئے آدھا جواب آپ کو حاضر ہے. دیکھیے حروف اصلی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس میں تعداد یعنی گنتی، حروف اصلی کی گنتی کے اعتبار سے کلمے میں حروف اصلی کی گنتی کتنی ہے تو آپ کو ایک دم یاد آئے گا. ہاں حروف اصلی کی گنتی یا تو 3 ہی ہوں گے اس میں، یا 4 ہوں گے، یا 5 ہوں گے، یا مجرد یا مزید. وہی بات ہے کبھی آپ بوکھلا جائیں حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. یہ ہم نے پڑھا کہ 5 ہیں، نہیں 6، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. اور یہ بات بتائی کہ ان 6 بنا میں سے فعل کی صرف 4 بنا ہیں. فعل یا ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید، رباعی مجرد یا رباعی مزید. مطلب فعل خماسی نہیں ہوتا. کوئی ایسا فعل عرب میں نہیں ہے کہ جس میں 5 حرف اصلی ہوں. تو اسم ہوتا ہے کیونکہ بات یہ ہم نے پڑھ لی. پھر اس کے بعد وزن تولنے کے بارے میں بتایا کہ وزن کیسے تولتے ہیں. وزن تولتے وقت 6 چیزوں کا ہمیں رعایت، 6 قاعدے، 6 قوانین ہیں، 6 قاعدوں کی رعایت کرنا ضروری ہے جب ہم کسی کلمے کا وزن تولیں. پہلی بات تو یہ وزن تولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وزن تولنے سے حروف اصلی کی شناخت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی حروف اصلی کی. اور جب حروف اصلی کی پہچان ہو جائے گی تو کلمے کی بنا پتہ لگ جائے گی. بنا پتہ لگ جائے گی تو اس اعتبار سے باب کے اعتبار سے معنی بھی بدل میں سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس باب میں اس کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. وہ 6 قاعدے میں نے آپ کو اتنے دن تک ایک روز بتاتا تھا لیکن دہراتا سب تھا پیچھے کے، تو وہ آپ کو اچھے سے یاد ہے. پہلا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حروف اصلی کے مقابلے میں فے عین لام کو رکھنا سکھاتا ہے. پہلی بات تو وزن تولنے کی ترازو کیا ہے؟ فے عین لام. پہلا قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ حروف اصلی کے مقابلے میں فے عین لام کو رکھنا ہے اگر حروف اصلی 3 ہیں، اور اگر 4 ہیں یا 5 ہیں تو لام کو بڑھا دینا ہے. دوسرا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ زائدہ حروف کے حکم بتاتا ہے کہ اگر حروف اصلی کے علاوہ اگر زیادہ بھی ہیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے وہ بتایا. کیا بتایا؟ اگر حرف زائدہ ہیں تو اگر حرف اصلی ہی کی تکرار ہے زیادہ والا حرف تو اصلی والے کی تکرار کر دیں گے، نہیں تو زیادہ کو ایسے کیسے اتار دیں گے. تیسرا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حرکت دینا سکھاتا ہے کہ کس وزن کے جو حروف ہیں ان کو کیا حرکت دی جائے. بتایا کہ وزن کی حروف کی حرکات وہی ہوگی جو اس کے مقابلے والے حرف پر ہوگی. مثلا مستخرجون مثلا. پہلے قاعدے نے ہمیں فے عین لام رکھنا سکھایا. دوسرے قاعدے نے ہمیں زیادہ حروف کے بارے میں بتایا. اگر زیادہ حروف اصلی حروف کی تکرار نہیں ہے تو ایسے ہی اتار دیں گے، میم سین تے. تیسرے قاعدے نے ہمیں حرکت دینی سکھائی. کیا بتایا تیسرے قاعدے نے؟ وزن اسے کہتے ہیں. وزن کے جو حروف ہیں ان کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے والے حرف کی ہے. میم کی حرکت وہی جو میم کی ہے، سین کی حرکت وہی جو سین کی، تے کی حرکت وہی جو وہاں تے پہ زبر ہے. خے فاؤل پہلے وہ ساکن ہے، یہ پہ وہی مستخرجون مستفعلون. تیسرے قاعدے نے ہمیں یہ سکھایا. چوتھے قاعدے نے ہمیں اس وقت کے بارے میں بتایا اگر کسی کلمے میں کوئی تشدید والا حرف آ جائے. اگر کسی کلمے میں کوئی تشدید والا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، مدہ، اجلب واز، سلمہ اور سید مثال کے طور پر. جب کسی کلمے میں اگر تشدید والا حرف ہے تو شروع کے 3 قاعدوں کے مطابق تو ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اس وقت کیا کریں گے؟ کہا کہ ہمیں اس کے ہم خانوادہ یا ہم جنس کلمات کی طرف رجوع کریں گے اور یہ پتہ لگانا ہے کیا وہ دو، کیونکہ مشدد حرف کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایک جیسے حرف ہیں. یہاں دال 2 ایک جیسے دال ہیں، یہی مطلب ہے. واو 2 ایک جیسے واو ہیں، لام 2 ایک جیسے لام ہے، یہ ایک جیسے 2 لام 2 یا ہیں. تو ہمیں پتہ لگانا ہے کیا دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ ہیں یا ایک اصلی اور ایک زیادہ ہے. دونوں اگر اصلی ہوں تو وزن بغیر تشدید کے لائیں گے، مدہ بر وزن فعل. اور اگر دونوں زیادہ ہوں تو ایسے کیسے اتار دیں گے وزن میں، افعال.
دیکھیے واو تجدید کے ساتھ ایسے ہی اتار دی کیونکہ دونوں زیادہ ہیں. بات دیکھیے جب دونوں اصلی ہوں تب وزن تولنا بہت ہی آسان، حالانکہ آسان سب میں ہے بس سمجھنے کی، لیکن یہ بالکل ہی آسان. دونوں زیادہ ہوں تب اور سے بھی زیادہ آسان، ایسے کیسے اتار دیجیے. تھوڑی سی یہاں پہ ہے کہ جب ایک اصلی ایک زیادہ ہو، اگر تجدید والا حرف یعنی دو، اس کا مطلب ہے کہ دو ایک جیسے حرف ہیں، ایک اصلی ایک زیادہ، تو ہمیں اگر یہ پتا ہے کہ ایک اصلی ایک زیادہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے، جیسے سلامہ میں ہمیں پتا ہے سین لام میم اصلی اور ایک لام زیادہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہلا لام زیادہ ہے دوسرا لام زیادہ ہے. تو کیا کہا انہوں نے، اس کے مقابلے والے وزن میں جو حرف آئے گا اسی کو تجدید دے دیں گے، سلمہ فعلا. لیکن ایک اصلی ایک زیادہ ہے، ہمیں پتا ہے سید میں ایک یا اصلی اور ایک زیادہ، تو کیا کریں گے، تو یہ کریں گے کہ اگر ہمیں اور یہ بھی پتا ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ. آپ کو کیسے پتا اس میں کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے سبھی کا؟ جی سید میں کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے آپ کو کیسے پتا؟ جی جی اصلی ہو تو بغیر تجدید نہیں، سید میں دو یا ہیں، یہ پہ تجدید ہے نا، جی تو یا پہ تجدید ہے. سلامہ میں جیسے لام پہ تجدید تھی، لیکن سلامہ میں ایک لام اصلی ایک زیادہ ہے، یہ پتا نہیں تھا. یہ تو پتا تھا ایک اصلی ایک زیادہ، لیکن کون سا اصلی کون سا زیادہ یہ نہیں پتا تھا. لیکن سید میں پتا ہے. کیسے پتا ہے سید میں ایک اصلی ایک زیادہ ہے؟ نہیں، یہ تو پتا ہے ایک اصلی ایک زیادہ ہے، لیکن کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے یہ کیسے پتا؟ فرقان، علی اصغر. پہلا نقلی ہے دوسرا اصلی ہے. وہ کیسے پتا آپ کو؟ وہ کیسے پتا؟ اس کے خانوادے کی طرف متوجہ ہوں گے. ہاں، آپ اس کے خانوادے کی طرف دیکھ کے اس کی اصل دیکھیں گے. سید کی اصل کیا تھی؟ سید. تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سین واو دال اصلی ہے یا زیادہ ہے. لیکن یہ قاعدہ علاج یا کسی قاعدے کے تحت یہ واو کو یہ سے بدلا گیا ہے. جبکہ یہ پتا یہ زیادہ ہے یہ اصلی ہے. اب یہ واو کی نا، یہ دیکھیے یار واو میں تو کوئی گھپلے کی چیز ہے نہیں کہ پہچان نہ سکے یار واو کو. گڑبڑ کب ہو رہی ہے جب واو کو یہ سے بدل کے یہ کو یہ میں ادغام کر دیا سید. اب آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے کون سا اصلی کون سا زیادہ، کیونکہ جب سید تھا تو یہ اصلی اور یہ زیادہ تھا. اب یہ واو یہ سے بدلا، اب یہ جب یہ واو یا سے بدل کے یہ کو یہ میں ادغام کر دیا تو پتا ہے کہ پہلا والا زیادہ ہے دوسرا والا اصلی ہے. تو وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے. پہلا والا وہ تھا نا زیادہ، تو زیادہ کو ایسے ہی اتار دیا فے، اور دوسرا اصلی تھا عین تھا وہ اسے ایسے کر دیا سید پر وزن فے. سمجھ میں آیا کیسے پتہ لگا سید میں کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کی اصل میں ثابت تھا. جیسے علی جو تھا، علی اصل میں عین لام واو تھا، عین لام واو، اور ایک یا مثلا یا اس کی یا نسبت ہو سکتی ہے، تو یوں تھا یہ یا تھی اور اس واو کو یہ سے بدلا، یعنی پہلے والی جو اصلی تھی اس کو یا سے بدلا تھا نا، اس کا مطلب پہلے والی اصلی تھی تو آپ کہیں گے فعیل. دوسری والی یا زیادہ تھی. سمجھ میں آیا؟ جی پھر سے بتا دیے ایک بار سید کا ایگزامپل. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے سلامہ میں ہمیں پتا ہے ایک لام اصلی ایک زیادہ ہے، سین لام میم اصلی اور ایک لام زیادہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ دونوں لام لام ہی ہیں، دونوں لام ہی ہیں، پہچاننے کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن سید میں پہچاننے کا چانس ہے. کیوں چانس ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے سید اصل میں سید تھا. اب بتائیے جب سین یہ اصلی فے عین لام یہ یا زیادہ تھی، دیکھیے فے یہ عین لام، وہ الگ بات ہے کہ واو یا سے بدل کے جب دو یا ایک جیسی ہو گئی اس پہ ایک ہی پہ تجدید دے دی، دو ہو گئی. لیجیے تو کتنا آسان ہے. سید کی اصل دیکھ لیجیے، اگر ایسا کلمہ جس میں تجدید ہو اور نہیں پتا آپ کو یہ پتا ہے ایک اصلی ایک زیادہ ہے تو آپ اس کے اصل دیکھ لیجیے. اگر اصل کچھ اور ہے تو آسانی سے پہچان میں آ جائے گا، لیکن سلمہ میں نہیں پہچان سکتے آپ کون سا اصلی کون سا لام. لہٰذا چوتھا قاعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. پانچواں قاعدہ کیا
کے اندر حرف اصلی کوئی حذف ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کلمے کے اندر کوئی کلمہ کوئی حرف حذف ہوا ہے، جیسے قل میں ایک حرف حذف ہوا ہے تو وزن میں ہم کیا کریں؟ بتائیے کیا کریں گے ایسی صورت میں اگر وزن تولیں گے تو؟ جی وزن میں بھی اس کے مقابلے وزن میں بھی وہی مقابلے والا، اس کے مقابلے والا حرف حذف کر دیں گے. جیسے کاف ہے فاؤل فعل، عین الفعل تھا واو، وہ حذف ہو گیا، لام ہے لام الفعل تو ہو جائے گا قل بر وزن قل. پانچواں قاعدہ ہمیں اس موقع کو سمجھاتا ہے کہ جب کسی کلمے میں کوئی اصلی حرف حذف ہو جائے تو ہم وزن تولتے وقت کس چیز کی رعایت کرنی ہے؟ یہ رعایت کرنی ہے کہ اس کے مقابلے والے اصلی حرف کو ہی حذف کریں گے. چھٹا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس وقت کی بات کو سکھاتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں اصلی حرف کی ترتیب بگڑی ہو، ترتیب بگڑی ہو یعنی آگے پیچھے ہوئے ہوں. مثلا دیکھیے جاہن، آپ اس کا وزن تولنے جائیں تو ہم خانوادہ کلمات اس کے کیا ہیں؟ وج، وجی، تو پتہ لگا جیم کیا ہے؟ عین الفعل ہے. جیم عین الفعل ہے. جو واو تھا وہ یہاں کے الف سے بدل گیا ہے، یہ ہے فعل اور یہ لام تو تھا ہی. ٹھیک ہے، تو کیا بنا؟ عین پہ لام. جاہن بوزن افلون. سمجھے؟ تو چھٹا قاعدہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں قلب مکانی ہوا ہے، قلب مکانی یعنی اصلی حرف آگے پیچھے ہوئے ہیں تو وزن میں بھی اصلی حرف کو ایسے ہی آگے پیچھے کریں گے. آسان ہو گئے 6 قاعدے یا نہیں؟ اس طریقے سے اس طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں تو زیادہ آسان ہے. پہلا قاعدہ ہمیں حروف اصلی کے مقابلے حرف اصلی رکھنا سکھاتا ہے. دوسرے قاعدے میں زیادہ حرف اگر ہوں کسی کلمے میں اصلی کے علاوہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا قاعدہ کے تحت ہمیں حرکت دینا سکھاتا ہے. چوتھے قاعدے کے تحت اگر کسی کلمے میں تشدید ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سکھاتا ہے. پانچویں قاعدے میں اگر اصلی کلمے میں حرف اصلی حذف ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سکھاتا ہے. چھٹے قاعدے میں اگر اصلی حرف کسی کلمے کے آگے پیچھے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سکھاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جی آسان ہو گیا. اس طریقے سے یاد کر لیجئے تو بہت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ذہن میں بھی رہے گا، یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی آقا. یہ بتائیں کہ یہ ماؤس اتنا سلو کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہلو تو یہ کیسے روکوں اب میں یا بدلوں؟ کیسے بدلوں؟ جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی آقا. جی اب دیکھیے ماؤس جو ہے میرا کہیں لے جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہے. یہ اب میں کیمرہ ہٹا نہیں پا رہا ہوں. یہ اب بتائیے میں کیسے کروں؟ میرے ساتھ کیوں ہوتی ہے یہ پرابلم جب میں کسی کلاس کو لیتا ہوں؟ کبھی کچھ پرابلم کبھی کچھ پرابلم. جی ابھی ایک کمپیوٹر اب دیکھیے ریکارڈنگ شروع ہو گئی. کون سا آپ کو بلانا؟ جلدی جلدی جلدی، ایک منٹ جلدی مجھے. اب یہ کیسے بتاؤں؟ یہ کام نہیں کر رہا. میں ریکارڈنگ ایسی چلے جا رہی ہے، میں سے کیمرہ ہٹانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی خود بخود چالو ہو گئی جلدی سے. یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہی تو اس کو نہیں بند کر دیجیے. نہیں وہ آ کیوں نہیں رہا یہاں تک؟ یہ یہاں پہ کیا لانا ہے؟ اس کو کھولنا ہے. جی یہ میرا کیوں نہیں آ رہا؟ میں کرے جا رہا ہوں تو نہیں کام کر رہا ہے. یہ دیکھیے ابھی دیکھیے دکھائیے. آپ نے کیمرے سے ریکارڈ کر دیا تھا. نہیں وہ اب چلیے. تو یہ بات ہم نے یہاں تک پڑھ لی. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں تبصرہ جو آخر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا. پہلے تو فائدہ بتایا تھا. فائدہ دانستہ وزن کلمات کیا ہے؟ کلمات کے وزن کو جاننے کا فائدہ کیا ہے کنیز فاطمہ؟ اگر ہم کلمات کا کسی بھی کلمے کا وزن کو تولنے کا طریقہ جان لیں تو کیا ہوگا؟ حروف کی پہچان ہو جائے گی. اور حروف کی پہچان ہو جائے گی تو کلمے کی بنا کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ 3 حرفی ہے یا 4 ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے. اس کے بعد آتا ہے تبصرہ. تبصرہ در کلمات، کس کلمے در کلمے میں آپ کو میں نے بتایا تھا جو
فاؤل جو فے کے مقابل جو جس کے مقابل وہ حرف جو فے کے مقابلے پہ آتا ہے اسے فاؤل فعل، جو عین کیونکہ فے عین لام رکھتے ہیں نا وزن تولنے کے لیے ترتیب سے، جی جی ہاں تو فے کے مقابلے پہ جو حرف ہے اسے فاؤل فعل، جو عین کے مقابلے پہ اسے عین الفعل، جو لام کے مقابلے پہ اسے لام الفعل کہتے ہیں. اور اگر 3 حرف سے زیادہ ہیں تو لام الفعل 2 ہوں گے، 3 اگر 4 ہوں گے وہ بھی 3 لام بھی ہو سکتے ہیں، لہذا تو اس کہیں گے لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم. میں نے اس دن آپ کو پرسش و تمرین میں یہ کرنے کو کہا تھا. وزن چیز، وزن کسے کہتے ہیں؟ فعل لام کو کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے پہ رکھنے کو جو فعل لام ہے انہیں وزن کہا جاتا ہے. قاعدہ نمبر 1 اور 3 کے مطابق جو پہلا دستہ ہے گروہ ہے، نیچے جو کچھ کلمات گروہ میں دیے ہیں، پہلے گروہ کو تو پہلے اور تیسرے قاعدے کے مطابق سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ جی وہ باری آیت سے اور شروع کے 3 قاعدے 1 2 3 قاعدے کے مطابق، اور وزن کلمات دستہ دوم. دوسرا جو گروہ ہے کلمات کا اس کو شروع کے 3 قاعدوں کے مطابق اور شروع کے 4 قاعدوں کے مطابق تیسرے گروپ کے کلمات کو، اور تمام قواعد کے مطابق چوتھے گروہ کے کلمات کو معین کرنا ہے، یعنی وزن تولنا ہے. دیکھیے کیسے، یہ نیچے دیکھیے یہ دستہ اول لکھا ہوا ہے جی، نیچے دستہ دوم دوسرا گروہ، دستہ سوم چہارم. تو پہلے دستے کو تو پہلے اور تیسرے قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزن تولنا ہے. کروما کاف رے میم کی جگہ فعل لام رکھیے اور حروف تیسرا پہلا قاعدہ تیسرے قاعدے کے مطابق حرکت دے دیجیے. کروما بروزن فعولا، یعنی ان پہلے دستے والے گروپ پہلے گروپ کے جو کلمات ہیں ان کو پہلا اور تیسرا قاعدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کا وزن تولنا ہے. دوسرے گروہ کے جو کلمات ہیں ان کو شروع کے 3 قاعدوں کے مطابق وزن تولنا ہے. تیسرے گروہ کے بارے میں کیا بتایا؟ دیکھیے ادھر دیکھیے، دستہ اول کو کس کے مطابق؟ پہلے اور تیسرے قاعدے کے مطابق. شروع کے 3 قاعدوں کے مطابق دوسرے گروہ کو، تیسرے اور شروع کے 4 قاعدوں کے مطابق تیسرے گروہ کے، اور تمام قواعد کے مطابق چوتھے گروپ کے کلمات کو وزن تولنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ کنیز فاطمہ نہیں، کنیز فاطمہ نہیں سمجھی کیا مطلب کیا کہا تمرین میں؟ پہلے والے اس میں لائن سے بیٹھا دیں گے پھر نہیں، حرکت کس دے نے دیں کہا گے. بتائیے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہلو جی کہیں سبھی کا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھا. یہ 4 گروہ دے رکھے ہیں یا نہیں تمرین کے اندر؟ دستہ اول، دستہ دوم. دستہ اول میں کیا لکھا ہے؟ کروما، کتبا، فرسا، قفل، کتف، عضد، صعب، عناب، زرس. یہ کلمات ہیں نہیں ہیں؟ ان کلمات کا وزن تولنا ہے ان 6 قاعدوں میں سے پہلے اور تیسرے قاعدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے. یہ بات سمجھ گیا. دستہ دوم میں عالم، علماء، علامت، مخارج، خروج، اسلام، مسلم، دراہم، درہم، دہراج، تدحرج. ان کلمات کا وزن تولنا ہے. قواعد وزن جو ہیں وہ 6، ان میں سے 3 کے مطابق شروع کے 3 قاعدوں کو رعایت کرتے ہوئے. سمجھے؟ تیسرا گروہ جو ہے غفار، جعفری، تعلم، دیکھیں تشدید دکھائی دے رہی ہے، شروع کے 4 قاعدوں کے مطابق ان کا وزن تولنا ہے. چوتھا گروہ ہے قے، سل، ہادی، ان کا وزن تولنا ہے 6 کے 6 قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے. یہ آپ کو میں نے اس دن تمرین دی تھی، اگر آپ نہیں سمجھے تھے تو آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں نے اس کو حل کیا نہیں. جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ یہاں پہ اس کو حل کے میں نہ لینا، پریکٹس کرنا قواعد وزن کو ایک ایک بار کو، نہیں تو یہ آپ کو بھاری پڑ جائے گا. اب دیکھیے پہلے دستوں میں کروما ہے، اس کا وزن توڑ لیے، فاولا، کاتابا، فاعلا، فرس، فعل، قفل، فعل. دیکھیے فعل نام رکھیے، قاف پہلے پہ پیش ہے، دو عین پہ ساکن ہے، فعل. کتف فاعل، عضد فاعل، صعب فعل، عنب فعل، زرس فعل. سمجھ میں آیا؟ وزن سمجھ میں آیا؟ جی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کنیز فاطمہ؟ جی آ گیا. دیکھیے پہلے گروہ میں جو کلمات ہیں کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر پہلے گروہ میں کلمات ہیں
پھر سے دیکھیے آج میں سوچ رہا تھا آگے پڑھاؤں گا، پھر وہی رہ گیا دہرانے کے چکر میں. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں، خود سے دوہرا کے سمجھ کے لکھ کے آئیں تو کم سے کم یہاں اتنی زحمت نہ ہو. ایسے تو کتاب سالوں سال ختم نہیں ہوگی. آپ لوگ نہ مطالعہ کر رہے شاید، نہ مباحثہ نہ لکھ رہے شاید. کیا بتاؤں، آپ لوگوں نے لکھا، مباحثہ کیا کس کے ساتھ لکھا؟ آپ نے کاپی دکھاؤ. میں نے کہا تھا وزن تولنے کے لیے آپ کلمہ لکھیے گا ایسے، مثلا یضرب، اور آپ وزن تولیے گا پہ عین لام یہ وہ اس طریقے سے. میں کافی یہی ورڈ کہے تھے میں نے کہ آدمی نے پریکٹس کی ہے یا نہیں کی ہے، صاف پتہ لگ جائے گا. کیا آپ نے نہیں تو مباحثے میں ہی تو آدمی آپ ایک کلمہ لکھتے بھائی چلو تم وزن تولو، اس کا قاعدے جو ہیں 6 ایک اس طریقے سے جیسے میں یہاں روز کر کے دکھا رہا تھا. آپ نے کیا ایسا؟ کیا آپ نے ایسا؟ جی. تو وزن تولنے کی آپ پریکٹس کیجئے. پہلے دستے میں کیا دے رکھا ہے؟ مثلا دے رکھا ہے پہلے گروہ میں کا رو ما، ایک ہے مثلا کا تا با، یا مثلا کا تے فون مثلا. پہلے انہوں نے کہا پہلے گروہ کے جو کلمات ہیں ان کو پہلے اور تیسرے قاعدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، پہلا قاعدہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ فے عین لام کو ترتیب سے رکھ دیجئے. تیسرا قاعدہ کیا سکھاتا ہے؟ حرکت، فا فے او لا، کروما فاولا، فا لا. پھر تیسرا پہلے قاعدے نے تو فعل لام رکھنا سکھا دیا، تیسرے قاعدے نے حرکت دینی سکھائی. کا تا با فاعلا، کا تے فن، کا تا فا اے لن. پہ کاف پہ زبر ہے، زبر دیجئے، تے اے کا تے فن فا اے لن. پہلے اور تیسرے قاعدے نے یہی سکھایا. تو پہلے گروہ کے کلمات کو ایسے کرنا ہے. اور آپ کاپی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کاپی میں ویسے ایک پیراگراف پہ کر کے ایک کلمے کو ویسے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور لکھنا ہو تو ایسے مثلا آپ لکھیے دستہ اول کے سارے کلمات یہاں لکھ دیجئے اور یہاں اس کا وزن. مثلا کاروما فاولا، کاتبن فاعلن، آزودن فاعلن. ایسے تول سکتے ہیں آپ وزن. اور جب لکھ کے پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو شروع میں شاید یہ کرنا پڑے گا فا زبر ایسے. پھر اس کے بعد جب لکھتے پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سے پوچھے گا مستخرجن مستفعلن، مستنصرن مستفعلن، ضاربن فاعلن، قتیبن فعیلن، قطعن فعالن، مضاربہ مفاعلہ. ایک دم خود بخود آپ کو پریکٹس. پھر زبان کو ملکہ آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی. ملکہ حاصل ہو جائے گا کیا؟ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فوراً آپ بول دیں گے. مہدیون مفعولن، مقتولن مفعولن، قتیلن فعیلن، احمرار افعلال، استخراج استفعال. پھر ایسے وزن تولیں گے آپ لوگ. لیکن وہ جب ہی کریں گے جب آپ لکھتے ہیں آپ پریکٹس کر لیں گے، نہیں تو نہیں کر پائیں گے. پھر کہیں گے کہ جو بھی سنے گا کہ آپ سے کوئی پوچھ لے گا نہیں بتا پائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، گالی ہمیں پڑے گی کہ پتہ نہیں کس کمینے سے پڑھ کے آئیں گے لوگ کہ اس سے پڑھانا تک نہیں آتا تھا. پھر ہمیں گالی دلوائیں گے آپ لوگ. کہ سامنے والا تو یہ کہے گا کہیں بھی اگر آپ کو امتحان لینے لگا کوئی ایسی بات آنے لگی کس نے پڑھایا؟ جاہل آدمی سے پڑھ کے آ گئے، کسی ڈھنگ کے سے نہیں پڑھا آپ نے. اسے نہیں پتا کہ ایک آدمی پسینے خون جگر پلا کے یہاں پہ محنت سے پڑھاتا تھا، لکھواتا تھا، پریکٹس کراتا تھا، درس آگے نہیں بڑھاتا تھا، لیکن بار بار وہ کام جو مباحثے میں آپ لوگوں کو کرنا تھا وہ تک کرتا تھا، وہ یہاں دہراتا تھا. وہ یہ نہیں دیکھے گا. لیکن آپ لوگوں کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے. خیر، دستہ دوم میں جیسے علماء کیا ہے؟ علماء ہے، علامت ہے، علامت، مخارج. مثال کے طور پر میں نے 2-4 کلمات دے دیے. دوسرے دستے میں کیا ہے؟ یہ کلمات. انہوں نے کیا کہا؟ دوسرے دستے کے جو کلمات ہیں ان کو شروع کے 3 قاعدوں کے اعتبار سے وزن تولیے. مثلا علماء میں عین لام میم اصلی ہے، فے عین لام، فے عین لام. دوسرا قاعدہ کیا سکھاتا ہے؟ زیادہ حروف کو، فے عین لام جی، اور اس کے بعد الف اور حمزہ ہے. دوسرا قاعدہ یہی تو سکھاتا ہے. بہت گھومے کیوں بنے بیٹھے ہو آپ لوگ؟ دوسرا قاعدہ میں کیا سکھاتا ہے؟
مونچھیں داڑھی بھری پڑی ہیں، خاموش بیٹھے ہو، تمہیں تو میں نے سر پر نحو مقدمات سب پڑھایا ہے، تم لوگ ایسے خاموش بیٹھے ہو. تو فعل لام پہلا قاعدہ سکھاتا ہے فعل لام کو رکھنا حروف اصلی کے مقابلے پہ، اور دوسرا قاعدہ جو زیادہ حروف ہیں ان کو ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں پہ زیادہ حروف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے، ان کو ایسے ہی اتار دیجئے. تیسرا قاعدہ حرکت دینا سکھاتا ہے. عین فاعل فعل ہے، ضمہ ہے جی، عین الفعل لام ہے اس پہ فتح ہے، میم لام الفعل ہے اس پہ فتح ہے. علماء بروزن فعلا، علامت فے عین لام الف ہے، فے عین میم نہیں، الف زیادہ ہے، پھر لام اٹھتے ہیں، فعلت، علامت فعالت، مخارج مفاعل، مفاعل کیسے مفاعل، میم زیادہ تھا تو پہلے قاعدے نے تو فے عین لام رکھنا سکھا دیا، دوسرے قاعدے نے جو زیادہ حرف ہے ان کو یہاں اتارنا سکھا دیا، تیسرے قاعدے نے مفاعل مخارج مفاعل یہ سکھا دیا. شروع کے 3 قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے دستے کے کلمات کو وزن تولنا ہے. شروع کے 4 قاعدوں کے مطابق تیسرے گروہ کے کلمات کا وزن تولنا ہے. شروع کے 4 قاعدوں نگاہ میں رکھتے ہوئے تیسرے دستے کے کلمات کا وزن تولنا ہے. تیسرے دستے کے کلمات جیسے غفار، غفارون، ٹھیک ہے، جعفری، جعفری، مثال کے طور پر سمجھ گئے یا نہیں؟ تعلم، تعلم. پہلے قاعدے نے ہمیں کیا سکھایا، حروف اصلی ہم نے کیا تھے، غین فے رے. پہلے قاعدے نے ہمیں فے عین لام، فے عین لام رکھنا سکھا دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرے قاعدے نے جو زیادہ ہے اس کو اتارنا سکھا دیا. تیسرے قاعدے نے حرکت، چوتھے قاعدے نے یہ بتایا کہ یہاں پہ فے پہ تجدید ہے، فے عین الفعل ہے، ایک فے اصلی ایک زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کون سی اصلی کون سی زیادہ، اس کے مقابلے والے کو ایسی تجدید دے دی ہے. تیسرے قاعدے کے مطابق فے فعال، غفارن فعال. جعفری، جعفری میں جیم اصلی ہے، عین اصلی ہے، فے اصلی ہے، رے اصلی ہے جی. لا مثلا یا پہ تشدید ہے، وہ دونوں یا زیادہ ہیں، فعللی ہے نہیں، کیونکہ جعفر جیم عین فے رے دو ہے، چاہیے دو یا ہے نا، تشدید ہے جعفری، یہ 2 یا ہیں، دونوں زیادہ ہیں، فعللی جعفری فعلی. مثلا تعلم، تعلم فے عین نہیں، فے وہ نہیں ہے، تے ہے نا، یہ فے ہے، یہ فے عین لام. پہلے قاعدے نے ہمیں یہ سکھا دیا. دوسرے قاعدے نے یا چوتھا قاعدہ کیونکہ لام پہ تشدید ہے، ایک لام اصلی ایک زیادہ ہے، نہیں پتا کون سا اصلی کون سی زیادہ، اس کے مقابلے والے کو تشدید دے دی. تیسرے قاعدے کے مطابق حرکات، فا نہیں تے، دوسرے قاعدے میں جو زیادہ ہے تے کو اتار دیا. دوسرے قاعدے کے مطابق آپ حرکات تے فے تفاعل، تعلم تفاعل، تعلم تفاعل. تو یہ ہمیں شروع کے 4 قاعدوں کے مطابق تیسرے گروہ کے کلمات کا وزن تولنا ہے، اور چوتھے گروہ کے کلمات کو 6 قاعدے کے 6 قاعدے رعایت کرتے ہوئے، 6 قاعدے پورے رعایت کرتے ہوئے چوتھے دستے کے کلمات کے وزن تولنا ہے. پہلے قاعدے کے مطابق حرف اصلی کے سامنے رکھنا سکھا دیا، کیونکہ فاعل فعل بھی حذف ہے. چوتھے قاعدے کے مطابق کیا تھا، اگر حرف اصلی حذف تو یہاں بھی وزن سے بھی حذف، ہے ہو گیا، ٹھیک ہے یا نہیں جی. پانچویں قاعدے کے مطابق، یا مثلا ہادی، ہادی میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے، ہادی کے ہم خانوادہ کلمات کیا ہیں، واحد، وحدت، توحید. کیا پتہ لگایا آپ نے، اے کیا ہے، عین الفعل ہے، ٹھیک ہے، عین، ٹھیک ہے، واو
یہاں پہ آ گیا بدل کے، یہ فے ہے، یہ لام ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. ٹھیک ہے. تو اب آگے پیچھے ہوئے حرف اصلی ہے نہیں تو وزن میں بھی چھٹے قاعدے کے مطابق آدھے ہو گئے. ہادیون افالون، افالی، ہادی افالی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی چوتھے دستے کے جو کلمات ہیں ان کو پورے 6 وزن کے قاعدے ان کی رعایت کرتے ہوئے وزن تولنا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہلو. جی آ گیا. یا پھر تیسری تمرین میں دے رکھا ہے، تیسری تمرین میں دے رکھا ہے تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ان کے وزن تولنے. جیسے استعلام، استعلام دیکھیے عین لام میم اصلی ہیں، فے عین لام. زیادہ کیا کیا ہیں؟ الف کو ایسے ہی کاٹ دیں گے، سین کو ایسے ہی، تے کو ایسے ہی، اور یہ ایک الف کو ذات سے حرکت استعلام استفعال وزن تولنا سکھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ آئیے آگے کی تمرین دیکھیں. تین تمرینیں ہو گئی. چوتھی تمرین کیا ہے؟ فاؤل فعل، عین الفعل اور لام الفعل کلمات زیرہ معین کی نیند. یہ جو نیچے کلمات ہیں ان کا فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل مشخص کیجئے. کلام، اس کے ہم خانوادہ کلمات جب آپ نکالیں گے تو کلام، تکلم، کلمہ، یکلمو، تکلیم، کلام. تو پتہ لگا کاف لام میم اصلی ہے تو کاف فاؤل فعل ہے، لام عین الفعل اور میم لام الفعل. ایسے تکلمہ کا بھی. استسلام کا میں کیا ہے؟ سین لام میم. استسلام، سلام، سلیم، تو سین لام میم اصلی ہے تو سین فاؤل فعل ہے، دوسری والا سین یہ عین الفعل اور وہ لام الفعل. ایسے. پانچویں تمرین کیا ہے؟ اس میں رباعی مجرد، اس میں رباعی مجرد دارہ شش وزن. رباعی مجرد کا جو اسم ہے اس کے 4 وزن ہیں، فعلل، 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 فعلن، فعللون. اور 2 4 5 اب چھٹا ہے فعللون. اچھا انہوں نے تمرین میں یہ بتا دیا. رباعی مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ اس میں رباعی مجرد کے، نہ کہ فعل. اس میں رباعی مجرد کے 6 وزن ہیں اور اس میں خماسی مجرد کے 4 وزن ہیں. یعنی ثلاثی رباعی مجرد کا جو اسم ہے ہمیشہ اسی وزن پہ آئے گا. فعلل کے فعللن، فعللن، فعلن، فعللن، فعللن. اور خماسی مجرد ان 4 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. فعللن، 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 فعل، فعللن. لہذا اوزان فوق ان وزن کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نیچے کے کلمات کے وزن تولنا ہے. جعافر، فعالل، جعافر، قزامل، فعللن. دراہم، دراہم، درہم فعلل ہے نا، درہم اور اس کی جمع کیا ہے؟ فعاللن. زبرجن فعللن، قرمزن فعللن. ایسے اس کا وزن تولنا ہے. 6 حروف اصلی اور زائد کلمات موزون زیرہ معین کنید. حروف اصلی اور زائد بتانے ہیں نیچے کے جو موزون کلمات ہیں، موزون کے بتانے ہیں وزن کے نہیں. جیسے احمارہ افعاللہ کے وزن پہ ہے تو افعاللہ کے حروف اصلی نہیں بتانے تو کوئی بھی بتا دے گا فعل لام اصلی ہیں. احمار جس کا وزن تولا گیا ہے اس کے حرف اصلی بتانے ہیں. احمارن حمورا سے ہے، حمیم رے سرخی تو حمیم رے اصلی ہیں. توکل تفعل کے وزن پہ ہے، حروف اصلی کیا ہے؟ واو کاف لام. اور دیکھیے جب وزن بھی لکھ رکھا ہے تو پہچاننا بہت آسان ہے. فے کے مقابلے پہ واو ہے تو واو اصلی، عین کے مقابلے پہ کاف ہے تو کاف اصلی. سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں؟ جی جی آئیے ایک منٹ، ٹائم تمام ہو گیا ویسے. بہرحال توکل تفاعل تو واو کاف لام میم، واو کاف لام اصلی ہے. استحاش، استحاش میں فے عین لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ہے شیم. اصل میں یا جو تھی واو تھا، استحاش تھا. وحشا وہ صد ہے نکلا ہے، واو ہے شین تو یہاں پہ یہ اصلی ہیں. اجارہ، اجارہ افعالہ یعنی عین الفعل یہاں سے حذف ہے تو جیم اور رے اصلی ہیں. صبور فعول سواد بے رے اصلی ہیں. تو یہاں پر حرف اصلی اور حرف زائد بتانے ہیں. خیلی راحت، بہت آسان.
آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اسم کی تقسیم ہے حروف اصلی کے اعتبار سے. آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا حروف اصلی کے اعتبار سے. حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے بتائیں گے. یہ حروف اصلی کی گنتی کے اعتبار سے تھی وہ 6 قسمیں. یہاں پر حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے از نظر چگونگی یہ حروف اصلی. حروف اصلی کی کیفیت یعنی کیفیت کے حرف اصلی اس کا کیسا ہے, سالم حرف علت ہے, 2 حرف ایک جیسے ہیں کیا, اس اعتبار سے اسم کی تقسیم بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.